الفاروقی میڈیا only Islamic releases. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چلا اوپر تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بارش کی پرواہ کیے بغیر جلد از جلد مدرسہ میں تشریف لے آئیں. مسلمان تو گولیوں کی بارش میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، یہ تو پانی کی بارش ہے. جلد از جلد پہنچیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام صحابہ کرام کی جماعت میں ہر صحابی اپنی مثال آپ ہے. مگر میرے نبی کے حلقہ رسالت کے جتنے بھی شاگردان رسالت ہیں، ان میں سب سے عبقری شخصیت جن کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، ان کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم باپ کے بیٹے ہیں.
جن کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی گاڑی کو ایسا چلایا کہ قیامت تک کے لیے اسے مثال بنا دیا ہے۔ آج بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ کی سستی دیکھ کے حیرانگی ہو رہی ہے، اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے صحابہ میرے پیارے پیغمبر کے مرید ہیں، مگر عمر مرید پیغمبر نہیں بلکہ مراد پیغمبر ہے۔ سارے صحابہ طالب ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ مطلوب ہیں۔ سارے صحابہ عاشق ہیں، عمر معشوق ہیں۔ اور اگلی بات آپ سن کے بآواز بلند دل سے سبحان اللہ کہیں گے، سارے صحابہ محب ہیں، میرے نبی کے محب ہیں، مگر عمر صرف محب نہیں بلکہ محبوب پیغمبر بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی کے دل میں میرے آقا کی محبت وافر مقدار میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ اپنے بچوں کو، مال کو، علاقے کو نبی پاک کے اشارے ابرو پہ قربان کرنے کے لیے صحابہ تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ہر صحابی کے دل میں میرے نبی کی محبت، مگر نبی پاک کے دل میں ہر صحابی کے محبت کے ساتھ جو عمر کا مقام اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر صحابی اسلام کے حلقے میں خود چل کے آیا، مگر عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ سے دعائیں مانگ کے میرے آقا نے مانگا ہے۔ نعمان صاحب یہ شکر تھوڑی کم ہو سکتی ہے، ٹھیک کر۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ سنتے رہتے ہیں اور سنا ہوگا آپ نے، مگر آج میں نے جو آپ کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش زندگی میں ہوتی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں تو مجھے اللہ شہادت کا رتبہ دے، شہادت کا مرتبہ دے۔ اللہ نے پھر وہ دعا کو ایسا رنگ لگایا کہ وہ واقعہ اور قصہ اس کی دردناکی اپنی جگہ پہ، مگر عمر کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مثال بنا دیا ہے۔ شہادت کا قصہ میں عرض کرنے سے پہلے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی چند ملنے والی رب ذوالجلال کی طرف سے خصوصیات کا تذکرہ کر دوں۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب ملا ہے تو عمر کو، کہہ دو سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ۔ میرے ساتھ ساتھ ذرا بولتے جائیے۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب ملا ہے تو کس کو؟ عمر کو۔ سب سے پہلے اسلام میں بیت اللہ کے اندر شان و شوکت سے عبادت کا نعرہ بلند کیا ہے تو عمر نے رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے شراب پینے پر حد جاری کی ہے تو جناب عمر نے، اور آج ہم کتنے مزے سے اپنی تاریخیں طے کرتے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر ہجری طور پہ اگر شروع کیا ہے تو یہ بھی جناب عمر نے شروع کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو ہجری کیلنڈر ہم دیکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے شروع کرنے والی شخصیت کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔
ایک بات ذہن میں پہلے سے تھی، عرض کر دیتا ہوں۔ عمر تیری تو شان ہی اتنی بلند ہے، عمر کا مقام ہی اتنا بلند ہے، اللہ رب العزت نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ پھر کہنا پڑتا ہے جو کسی کو حقیر سمجھے اللہ اسے اتنا عظیم بناتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کی گواہی دینے لگتے ہیں، اس کی عظمتوں کے نغمے گانے لگتے ہیں۔ آج میں اس فرقے کا نام نہیں لوں گا، آپ اشارے سے سمجھ جائیں گے۔ جو فرقہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، حضرت عمر کا نام آئے تو چڑھنے لگتا ہے، اللہ نے نام عمر کو اتنی عزت عطا کی کہ ان کی زبان سے بھی جب تک عمر کا لفظ نہ نکلے تو ان کے کئی کام رک جاتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ آپ نے رسمی سبحان اللہ کہی، ابھی سمجھ نہیں ہے یہ بات، اب میں تشریح کرنے لگا ہوں، میرے بزرگ جلالی صاحب پسند کریں گے۔ جو فرقہ نام عمر سے بغض رکھتا ہے، اللہ نے ان کی زبان سے بھی عمر کو جاری کروایا۔ کیسے؟ وہ فرقہ، اس کا بڑا چیمپئن یا اس کا کوئی بھی فرد گیا عدالت میں، یا اسی طرح نادرہ کے دفتر میں، یا اسی طرح پاسپورٹ بنوانے، یا کسی بھی ہاسپٹل میں، یا کسی بھی سرکاری ادارے میں، یا اپنے بچے کو سکول داخل کروانے کے لیے سکول میں گیا، وہ فرقہ جو نام عمر سے بغض رکھتا ہے، افسر نے پوچھا نام کیا، اس نے مثلا نام لے لیا، میرا نام شاہد ہے، باپ کا نام کیا، باپ کا نام خالد ہے، تیسرا سوال کرتے ہیں تیری عمر کتنی ہے؟ اللہ نے عمر کے نام کو اتنی عزت دی کہ جو لفظ عمر سے بغض رکھتے ہیں ان کا شناختی کارڈ، ان کا پاسپورٹ، ان کا کوئی سرکاری کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک عمر کا لفظ منہ سے نہ نکالے۔ تیسرا سوال کیا ہوتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے ثابت کیا جس نام سے تم بغض رکھتے ہو میں اس نام کو تمہاری زندگی کا ایسا حصہ بناؤں گا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت جو لفظ عمر کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، جناب عمر رضی اللہ عنہ زندگی میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے، دو دعائیں بڑی پسند تھیں عمر رضی اللہ عنہ کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ مجھے بھی وہ شوق دے دے اور آپ کو بھی وہ شوق عطا فرما دے۔ اور حضرت عمر کی شہادت کا قصہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور شہادت عمر کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے مجھے کسی مورخ کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں، میرے سامنے یہ بخاری شریف کھلی ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کا قصہ، یہ کوئی کہے گا شاید دیوبندیوں نے لکھی اس لیے اپنی باتیں کی، کوئی کہے اہل حدیثوں نے لکھی، کوئی کہے بریلویوں نے لکھی۔ یہ کتاب، اس کی تالیف کس نے کی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری نے حضرت عمر کی شہادت کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ میں ہوں چھوٹا سا طالب علم، چھوٹا انسان، کمزور انسان ہوں، مگر بڑے سٹیج پہ بیٹھتے ہوئے مجھے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ بات میں تحقیقی طور پہ کروں۔ کوئی صاحب مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ بخاری شریف ہے، جلد اول 523 سے لے کے 524 نمبر صفحے پہ یہ واقعہ مذکور ہے۔ ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں جو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو جب اتنی ذمہ داری کر رہا ہوں تو پھر آپ کو میری باتوں پہ یقین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بتاؤ بھائی اونچی آواز سے۔ ہونا چاہیے، توجہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک۔
اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے مشکل کشا، میرے داتا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے کہ جب شہید کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اس کا خون اسی طرح جاری ہوگا، اس کے زخم اسی طرح تر و تازہ ہوں گے، اور اللہ شہید کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ شہید ایسا پیارا درجہ ہے، جنت میں پہنچ کے بھی اللہ شہید سے پوچھیں گے بتا تجھے کیا چاہیے؟ شہید کہے گا میرے پروردگار، جنت میں ہر نعمت موجود ہے، مگر اے میرے اللہ، جو شہادت کے وقت مجھے لطف آیا تھا وہ لطف مجھے جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ شہادت ایسا رتبہ ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اب تجھ سے دعا مانگنے لگا ہوں، کل میرے لیے تیرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کل میرے لیے دعائیں ہوتی رہیں، تو نے مجھے حلقہ رسالت میں شامل کر دیا، میرے پیغمبر کے شاگردوں میں مجھے شامل کر دیا، آج میں عمر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے 2 دعائیں مانگتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے میرے پروردگار، دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، ہمیشہ رندہ رہنے والی ذات تیری، ہمیشہ بقا تیری ذات کو، ہمیشہ قوام تیری ذات کو، ہمیشہ کی حکومت تیری، ہمیشہ کی سلطنت تیری، اے میرے اللہ، دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، میری ایک درخواست سن لے کہ دنیا سے جاؤں تو مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، مجھے کیا کر دے؟ شہادت کی موت۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ بھی شہادت کی تمنا نہیں کرتا وہ منافق ہو کے مرتا ہے، اور شہادت کی دعا کرنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو چاہے بستر پہ موت آئے، اللہ اسے شہیدوں کے منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو سب میرے ساتھ مل کے ذرا یہ دعا مانگے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما دے، کہو آمین۔ اللہ اللہ، توجہ، اے میرے اللہ، شہادت کی موت مانگ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ میری تمنا ہے، دعا کی آپس میں دعا کا ربط بڑا مشکل سے بنے گا، اے اللہ شہادت کی موت دے دے، اور دوسرے نمبر پہ شہادت بھی ملے جدہ میں، ہرگز نہیں، طائف میں، وہ بھی شہر ہیں ٹھیک ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں، اے میری اللہ، زندگی میں یاری لگائی ہے تیرے محبوب سے، روح پرواز کرے تو تیرے محبوب کے شہر مدینہ میں موت عطا کرنا، ووفاتاً فی بلد حبیبک، اے میرے اللہ، مجھے پتا ہے کہ مدینہ کا مقام کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ مدینہ کی شان کیا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، مجھے پتا ہے کہ مدینہ کا مقام کیا ہے، مسجد نبوی کے جب مینار نظر آئے، اللہ تیری رحمت کے آثار نظر آئے، مجھے پتا ہے کہ مدینہ کا مقام کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ مدینہ کی شان کیا ہے، میرے آقا فرماتی ہیں من دفن فی المدینہ فہو من جواری، جس بندے کو مرنے کے بعد قبر کی جگہ مدینہ میں مل گئی، قیامت کے دن اللہ اسے میرا پڑوسی بنا کے وہ زندہ کریں گے، یہ مدینہ کی شان ہے۔ آگے سنیں، مدینہ میں موت آئی، قبر کی جگہ مل گئی،
کیا خوش نصیبی ہے، جنت البقیع میں جگہ مل گئی۔ میرے اور آپ کے بدن کو مڈیالہ میں دفن کر دیا جائے گا، کسی اور شہر میں دفن کر دیا جائے گا، مٹی کھا جائے گی، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گی۔ کیا ہی شان ہے اس بندے کی جسے قبر کی جگہ مدینہ میں ملے، اور جسے مدینہ کے مٹی اور مدینہ کے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا دیا جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ گل آئی نا موت دی، سارے ڈر گئے ہیں، کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کر رہا، مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے والی ذات، ہمیشہ زندہ کون ہے؟ اللہ۔ توجہ، میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ کی موت کی فضیلت، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس بندے کی طاقت ہو کہ مجھ پہ موت آئے مدینہ میں، اسے چاہیے کہ مدینہ میں رہنا شروع کر دے، کوشش کرے کہ میری موت مدینہ میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جنت البقیع سے قیامت کے دن 70,000 لوگ اٹھیں گے، ہر بندے کو اللہ 70,000 اور بندے بھی عطا کر دیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جنت البقیع سے اٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا مقیم بنا دوں گا۔ یہ ہے مدینہ۔ اللہ اللہ، اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ لے جائے۔ زندگی جہاں بھی گزرے، موت آئے تو اللہ مدینہ کا ہمیں مسافر بنا دے۔ کہو آمین۔ حضرت عمر نے دعا کی، مولا مجھے شہادت کی موت دے، مدینہ منورہ میں موت آئے۔ اللہ فرماتے ہیں عمر تو نے کم مانگا ہے، تو نے اپنے ظرف کو دیکھ کے مانگا، اپنی چادر کو دیکھ کے مانگا۔ پیارے عمر میں تجھے شہادت بھی دوں گا، مدینہ منورہ کی موت بھی دوں گا۔ صرف یہی نہیں، میں اللہ اپنے فضلوں سے دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے قرآن میں اعلان کیا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها۔ میں اس کا ترجمہ اگر لفظی کروں مزہ نہیں آئے گا، اب مفہومی ترجمہ کرتا ہوں، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ جو بندہ دنیا میں مجھے کہے اے اللہ مجھے ایک فیکٹری چاہیے، میں ایک فیکٹری دیتا ہوں، جو کہے اللہ مجھے ایک گاڑی چاہیے، میں اللہ ایک گاڑی دیتا ہوں، وہ جتنا مانگتا ہے میں اتنا دیتا ہوں۔ اور جو بندہ مجھ سے دنیا نہیں جنت مانگے، جو مجھ سے آخرت مانگے، میں اللہ اس کے مطالبے کے مطابق نہیں اپنے فضل کے مطابق دیا کرتا ہوں۔ نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے مطالبے کے مطابق نہیں اپنے فضل کے مطابق دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر نے مانگا اللہ مجھے شہادت چاہیے، مدینہ کی موت چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے عمر شہادت بھی ملے گی، مدینہ کی موت بھی ملے گی، اس سے آگے بڑھیں مصلی رسول پہ اور جنت البقیع میں تجھے روضہ ریاض الجنہ میں مصلی رسول پہ، مسجد نبوی میں، منبر نبی کے قریب، محراب نبی کے اندر میں اللہ تجھے شہادت کا رتبہ عطا کروں گا۔ اللہ اللہ۔ اب سنیے شہادت کا قصہ، وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے نہیں اختصار سے سنانا چاہتا ہوں۔ دعا مانگی، اب دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ 26 ذوالحج کا دن ہے، فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر گھر سے آئے، جب تشریف لائے تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صفیں بن گئیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت حضرت عمر زندہ کیا کرتے تھے، کیا کہ صفوں میں چکر لگاتے، صفیں سیدھی بنی ہیں یا نہیں بنی۔ حضرت عمر نے چکر لگایا، صفیں سیدھی بن گئیں، محراب میں آئے، اقامت ہوئی، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، بس اتنی کہنے کی دیر تھی۔ مسجد میں اندھیرا ہے، لائٹوں کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ محراب کے اندر چھپا ہوا ایک مجوسی غلام، ابو لولو فیروز نام ہے، حضرت مغیرہ کا غلام، مدینہ میں چکیاں بنایا کرتا تھا جس سے آٹا تیار ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر نے نماز کا وقت ہے، اس کو کہا چل بھائی نماز کے لیے چل۔ تھا منافق، اوپر سے بنا ہوا تھا ایمان والا، لیکن ایمان والا تھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے کسی کام سے اسے منع کیا، اس کے دل میں غصہ آیا۔ حضرت عمر نے ایک دن کہا مجھے بھی ایک چکی بنا کے دو، کہتا ہے میں ایسی چکی بنا کے دوں گا قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔
حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس نے ایک خنجر بنایا، زہر میں رکھ دیا کہ موقع ملا تو اسی خنجر سے حضرت عمر کو شہید کرنا ہے۔ چنانچہ خنجر تیار ہوا اور اس نے زہر میں رکھ دیا۔ ایک دن موقع پا کے اس نے فجر کی نماز سے پہلے ہی محراب کے اندر جمع چھپ کے بیٹھ گیا، خنجر ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر آئے، اندھیرا تھا، پتہ نہ چل سکا، بس اصل میں تو دعا قبول ہونی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر۔ اس مجوسی نے فیروز نام تھا، اور میں یہاں ایک بات کر دوں، یہ آج کل ایک پتھر ہے فیروزہ نامی پتھر، ایک یہ انگوٹھی پہنی جاتی ہے جی یہ پتھر عقیق ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سنو، کسی پتھر میں کوئی برکت نہیں، برکتیں دینے والا صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے، برکت دینے والا صرف کون؟ علی حجویری برکتیں دینے والے نہیں، بری امام نہیں، اللہ اکبر، باب الدین زکریا نہیں، شاہ دولہ نہیں، کوئی بزرگ برکتیں دینے والے نہیں، برکتیں دینے والا صرف کون ہے؟ کوئی پتھر برکت دینے والا نہیں۔ ہم انگوٹھی اس لیے نہیں پہنتے کہ اس سے برکت ملتی ہے، ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہو بے شک۔ یہ فیروز جو پتھر ہے نا، فیروزہ نامی، یہ شیعوں کی سازش ہے۔ چونکہ اس غلام نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا تو اس خوشی کے اندر انہوں نے یہ کہا جی پتھر فیروزہ ہے، یہ در حقیقت حضرت عمر کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچنا چاہیے، یہ ناموں میں کوئی برکت نہیں، بلکہ ان ناموں کی وجہ سے شیعہ کیا مراد لینا چاہتے ہیں۔ توجہ، اس نے خنجر مارا، حضرت عمر کی آواز بند ہو گئی، صحابہ انتظار میں ہیں کہ سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی۔ حضرت عمر اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں نے اونچی آواز سے کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہو گیا، آواز نہیں آ رہی۔ دیکھا تو حضرت عمر کے بدن سے خون نکل رہا ہے، فوارہ نکل رہا ہے، اور اس ظالم نے خنجر بھی سینے پہ مارا، معدے میں لگا وغیرہ، سوراخ بن گیا۔ حضرت عمر نے جلدی سے عبداللہ بن عباس کو بلایا، قریب کھڑے تھے، فرمایا جلدی دیکھو یہ مجھ پہ حملہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے دیکھ کے کہا یا امیر المومنین، یہ تو مجوسی جو غلام ہے اس نے۔ حضرت نے فرمایا شکر ہے مولا، میں نے کہا تھا مجھے شہادت دینا، تو کسی کافر کے ہاتھ سے میری موت آ رہی ہے، مسلمان کے ہاتھ سے نہیں آ رہی، مجھے اللہ نے شہادت کا مرتبہ دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ غلام، اس نے بھاگنا تو تھا، اس نے وہ خنجر پکڑا ہے، چھری پکڑی ہوئی ہے، بھاگنے کے لیے رستہ بنانا تھا، تو یوں دائیں بائیں مارنا شروع کی تاکہ لوگ زخمی ہوں، پیچھے ہٹتے جائیں اور میں باہر نکل جاؤں۔ 13 صحابہ زخمی ہوئے، 7 ان میں شہید ہو گئے، اور پھر ایک آدمی آگے بڑھا، سر پہ اس نے موٹی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس نے زور سے ٹوپی اس غلام کے سر پہ ڈالی اور پکڑ لیا، قابو کر لیا۔ اب غلام نے سمجھا کہ میں مر جاؤں گا، اب میری خیر نہیں، اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مارا اور خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر۔ عمر کے جو دشمن ہیں آج بھی پیٹ رہے ہیں، کل بھی پیٹ رہے تھے، کل بھی انہوں نے اپنے آپ کو مارا تھا، یہ انہی کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا، حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، نماز پڑھاؤ، انہوں نے جلدی سے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، چارپائی پہ لٹایا، حضرت کو شہد اور پانی ملا کے پلایا گیا کہ پئیں تاکہ ہمت جوان ہو۔ جب پلایا تو وہ پانی بجائے اندر جانے کے سینے سے باہر نکل آیا۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، باتیں نہیں سنا رہا، بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب پانی نکلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو لوگ سمجھ گئے کہ اب حضرت عمر کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے، آ کے تعریفیں کرنے لگے، پریشان نہ ہوں، آپ نے نبی پاک کی صحبت حاصل کی، نبی پاک آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ نے دنیا میں عدالت انصاف کی ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے، آپ نے فلاں کام اچھا کیا، فلاں اچھا کیا، یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، میں بڑی سپیڈ سے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی اور آیا، کہنے لگا امیر المومنین پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ نے امارت دی، آپ کو بادشاہت دی، آپ نے انصاف سے کام لیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ آپ کو جنت کا مقیم بنائیں گے۔ اب وہ آدمی جب واپس گیا نا، حضرت عمر کی نظر پڑی اس کے پاؤں پہ، اس کے ٹخنوں پہ، شلوار اور تہبند لٹک رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اس کو واپس بلاؤ۔ جب قریب آیا کہنے لگے بیٹا میرے نبی کی سنت ہے شلوار ٹخنوں سے، تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ کہو سبحان اللہ۔
عمر کی جان جا رہی ہے مگر پیارے نبی کی سنت کو وہاں بھی نہیں بھولے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کو عظمت ملی ہے اس لیے کہ وہ میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے۔ جان نکل رہی ہے مگر پھر بھی سنت کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس لیے مجھے بتاؤ، شلوار مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھنا سنت ہے یا اوپر رکھنا؟ آج ہاتھ کھڑا کر کے مجھے حضرت عمر کی اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے ارادہ کریں، کون اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے گا سنت سمجھ کے؟ ماشاءاللہ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان سب کو مکہ اور مدینہ دکھا دے، آمین۔ سنیے گا، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں چند سنتیں جمعے کے دن کی بھی ہیں، وہ بھی زندہ کرنی چاہیے۔ غسل کرنا میرے نبی کی سنت جمعے کے دن، سرما لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سر پہ داڑھی پہ تیل لگانا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، قبرستان میں جانا، درود شریف پڑھنا، مسجد میں جلدی آنا، امام کے قریب آ کے بیٹھنے کی کوشش کرنا، خاموشی سے خطبہ سننا۔ ارادہ کریں آج سے انشاءاللہ ان سنتوں کو جمعے کے دن زندہ کرو گے، اپنے گھروں میں زندہ کرواؤ گے ان سنتوں کو، اللہ عمل کی توفیق دے۔ حضرت عمر نے بلایا، بیٹا اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ بن عمر امیر المومنین فی الحدیث ہیں، خیال کیجئے گا۔ ان کو بلا کے کہا بیٹا دو باتیں کرنی ہیں، توجہ سے سن لے، اور وہ باتیں میرے لیے بھی عمل کی قابل ہیں، ان میں سے آپ کے لیے بھی۔ فرمایا بیٹا جلدی کر، لگ رہا ہے کہ میری رخصت کا اور دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، چیک کر میرا قرض کتنا ہے، میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ سنو میرے عزیز بھائیوں، ہر انسان کو اپنے قرض کی فکر کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے، وصیت کرنی چاہیے گھر میں کہ زندگی کا پتہ نہیں یہ میرے اوپر قرض ہے، لکھ لینا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قرض چیک کرو کتنا ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا، عرض کیا ابا جی 86,000 یا اس سے کچھ زیادہ آپ پہ قرض ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کتنا بڑا بادشاہ ہے، دنیا کا حکمران ہے، لیکن دیکھیں قرض ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قومی خزانوں پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے، قومی چیزوں پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے، قرض ہے ان پہ۔ فرمایا بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مال سے میرا قرض ادا کرنا، قرض ادا کرنا، اور اگر نہ پورا ہو سکے پھر بنو عدی کے پاس جانا۔ بنو عدی یہ حضرت عمر کا خاندان تھا، ان سے جا کے کہنا ابا جی کا قرض پورا کرو۔ اگر وہ بھی نہ کر سکے تو پھر قریش کے پاس جانا، ان سے کہنا میرے ابا جی کا قرض پورا کرو۔ اگر قریشی بھی نہ دے سکیں تو پھر ان سے آگے اور نہیں جانا کسی کے پاس، پھر تو نے زندگی میں اپنے مال سے محنت مزدوری کر کے میرا قرض اتارنا ہے۔ اللہ اکبر، وصیت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا اپنے بیٹے کو ادھر عبداللہ ایک کام کر کے آ، جا اماں جی کے پاس، اماں عائشہ صدیقہ کے پاس، اور جا کے کہہ کہ عمر کہہ رہے ہیں، اور مجھے عمر کا لفظ بولنا، امیر المومنین کا لفظ نہ بولنا۔ کیا حکمت ہے حضرت عمر کی، یہ حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جا کے یہ نہیں کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کیا کہنا ہے؟ عمر کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ عمر کہو گے تو اس میں عاجزی ہے، امیر المومنین کہو گے تو اس میں ذرا بڑائی ہے۔ ہو سکتا ہے اماں جی میری وہ بات حکمن سمجھ رہے ہوں، میں حکمن نہیں بلکہ عاجزی سے ان کے سامنے ایک درخواست کرنی ہے کہ کہنا کہ عمر کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ قبر کی جگہ اپنے نبی کے قدموں میں عطا کر دے، مجھے اس حجرے میں دفن ہونا ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے گئے، جا کے کہا اماں جی میرے ابو جی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ زخمی ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، حالات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میری خواہش ہے کہ مجھے گنبد خضرا کے سائے میں قبر کی جگہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ بیٹھ کے رو رہی تھی، ایسی پریشانی تھی اس دن مدینہ میں، ہر آدمی پریشان ہے۔ 26 ذو الحج کو یہ واقعہ پیش آیا، 4 دن حضرت عمر زخمی حالت میں رہے، یکم محرم الحرام کو حضرت کی شہادت ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی حجرے میں، لیکن میں یہ جگہ عمر کو دیت رہی ہوں، عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب حضرت عبداللہ واپس آئے، کسی نے کہا حضرت عمر سے آپ کے بیٹے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا جلدی مجھے ٹیک لگوا کے سیدھا کر کے بٹھاؤ، میں پیغام سننا چاہتا ہوں میری اماں جی نے کیا کہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے آ کر کہا ابا جی آپ کی خواہش کو پورا کر دیا گیا ہے،
اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اپنی جگہ آپ کے لیے وقف کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات سنی نا، حضرت عمر نے فرمایا بیٹے ہو سکتا ہے اماں جی نے جذبات میں کہہ دیا ہو، جب موت آئے میرا جنازہ اٹھا کے اماں عائشہ کے حجرے کے پاس لے جانا۔ سنیے گا، ایک بات کا ازالہ کرنا ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کوئی بھی آپ سے اٹھ کے آ کے پڑھ سکتا ہے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا جنازہ حجرہ کے پاس لے جانا، اماں جی سے پھر ایک دفعہ پوچھ لینا، اگر وہ دوبارہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، اگر اجازت نہ دے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ کس سے اجازت لینے کا عمر نے کہا؟ اونچی آواز سے، کس سے؟ اماں عائشہ سے۔ لوگوں آپ کے گھروں میں بھی شاید کتابیں ہوں، آپ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوگا حضرت عمر نے کہا میری چارپائی روضہ مبارک کے پاس رکھ کے کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر قبر سے آواز آ جائے تو مجھے دفن کر دینا، نہ آئے تو مجھے عام قبرستان میں۔ سنو انصاف کی بات، یہ بخاری شریف ہے، حضرت عمر نے قبر منور کی بات نہیں کی تھی، بلکہ کیا کہا تھا؟ اماں عائشہ سے پوچھنا۔ کیوں؟ اگر یہ کہا جائے کہ قبر منور میں جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ میرے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جسم مبارک آج بھی تر و تازہ قبر منور میں ہے، مگر آپ کی روح مبارک جنت میں ہے، مدینہ کی قبر مبارک میں نہیں ہے۔ لوگ فرق لگاتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا میرا جنازہ جا کے روضہ مبارک کے پاس رکھ کے کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ حضرت عمر نے سچی بات کرو، قبر مبارک سے اجازت لینے کے کہا تھا یا اماں عائشہ سے کہا تھا؟ اماں عائشہ سے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کیا جواب دو گے کل رب کو؟ حضرت عمر کا عقیدہ تھا میرے نبی قبر میں زندہ نہیں، میرے نبی کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں درود و سلام یہاں سے پڑھو، مدینہ میں پڑھو، میرے نبی درود و سلام کو نہیں سنتے، درود و سلام کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ درود و سلام دعا ہے، مدینہ میں کوئی پڑھے یہاں سے پڑھے، میرے نبی کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ دعا مانگنا، دعائیں کرنا یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی۔ حضرت عمر یکم محرم الحرام کو شہادت مل گئی۔ آخری الفاظ بول رہا ہوں، میری لفظوں پہ توجہ کیجئے گا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر کا جنازہ پڑھا گیا، تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر نے زندگی میں اسلام کی وہ خدمت کی، آج کافر بھی کہتے ہیں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا اللہ پوری دھرتی پہ اسلام کو نافذ کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ میں شہادت عمر کی وساطت سے آج آپ کے سامنے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ملک پاکستان کے وہ فوجی جو پچھلے ہفتے میں بلوچستان کے اندر امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہادت اتنا عظیم رتبہ ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ان فوجی جوانوں کی شہادت کو قبول فرما لے، کہو آمین۔ وہ نوجوان جو زندگی بھر اتنی محنت کرتے رہے، اب پھل کھانے کا موقع آیا تھا، انہوں نے سیلاب زدگان ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس ملک کو مزید سلامتی عطا فرمائے، ہماری افواج پاکستان کو جو خالصتاً توحید کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ انہی لفظوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور آخر میں کہوں گا دل سے دعا کرنی ہے ہمارے چودھری صاحب کے بیٹے جاوید صاحب جو فوت ہوئے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انسان میں کوئی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں بھی کئی نیکیاں ہوں گی، اللہ رب العزت ان کے بدلے ان کی بخشش فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا